رمضان المبارک کے دوران اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور سم ٹائمز نماز پڑھتے یا تلاوت کرتے انہیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پہ آج بات کریں گے، یہ ہوتا کیوں ہے، اسے اوائڈ کیسے کیا جائے، اور اوور آل گٹ کی ہیلتھ کیسے امپروو ہوگی اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ تو میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے، میں ایک گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران منہ سے اسمیل نہ آئے، اسے ہم کیسے کریں۔ منہ سے اسمیل آتی کیوں ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ڈرائنس ہے، نمبر 2 ٹنگ کے اوپر ایک کوٹنگ بنتی ہے، اس کوٹ کی وجہ سے ہمیں اسمیل پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر، اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گٹ ہیلتھ کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں جو گٹ ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے وہ گٹ ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے، ریفلکس بڑھ رہا ہوتا ہے، کانسٹیپیشن بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کیٹون بریتھنگ۔ جب فیٹ میٹابولائز ہوتی ہے، فیٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے، تو اسمیل ہمارے منہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسمیل سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اس کے لیے ہمارے پاس جو 4 امپورٹنٹ طریقے ہیں اور ایک سپلیمنٹری طریقہ ہے، ٹوٹل 5 طریقے ہیں، اس پہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اوور آل آپ نے گٹ کی ہیلتھ کو بہتر رکھنا ہے۔ مثلا گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز نہ ہو، گرڈ نہ ہو، تذابیت نہ ہو، اس میں کھانے کے بعد لیٹنا نہیں ہے، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کھٹی مرچ مسالے والی فرائی چیزیں کم استعمال کرنی ہے، فرائی چیزوں کا استعمال خاص طور پہ سحری میں نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے، گٹ ہیلتھ گرڈ بہتر ہوگا۔ فائبرز اچھے والے لینے ہیں، ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے، اس سے آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ گیس پیدا کرتی ہے، جو ہائی فوڈ ویب ڈائٹ ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تو جب گیس نہیں پیدا ہوگی، کانسٹیپیشن نہیں ہوگی، تذابیت نہیں ہوگی، تو گٹ ہیلتھ تو امپروو ہوگی لیکن منہ سے اسمیل نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی تھی، ٹنگ کے اوپر کوٹنگ بنتی ہے جو کہ بعد میں اسمیل بناتی ہے، دانتوں کے اندر جو خوراک اٹکی ہوتی ہے جو اسمیل پیدا کرتی ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے سحری ختم ہونے سے پہلے آپ نے ٹوتھ برش کرنا ہے، اور آپ نے ٹنگ کوٹ جو بننے کے چانسز ہیں اسے بھی صاف کر لینا۔ ایک سب سے پہلے آپ نے گرڈ، کانسٹیپیشن اور تذابیت کو پکڑ لیا، دوسرا آپ نے ٹنگ کی کوٹ اور دانتوں کی صفائی کا خیال رکھ لیا، تیسرا اسمارٹ ہائیڈریشن۔ افطاری سے لے کر سحری تک کو آپ نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور ہر حصے میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے، 1.5 سے 2 گلاس پانی پینے ہیں، پھر ویٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا طریقہ ہے اسمارٹ ہائیڈریشن۔ اور 2 چیزوں کو آپ نے لازمی اپنی جو سحری ہے اس میں اوائڈ کرنا ہے، وہ ہے ایک گارلک اور دوسرا ہے را شوگر اور گارلک۔ اگر یہ آپ اوائڈ کریں گے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اسمیل بننے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی۔ مسواک کی بات کریں یا ٹوتھ برش کی بات کریں تو مسواک بھی یوز کی جا سکتی ہے، وہ تو بلکہ ثواب میں اضافہ کرتی ہے، لیکن ٹوتھ برش بھی یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسے سوالو نہ کریں، ٹوتھ پیسٹ کو دانت صاف کریں اور پھینک دیں۔ تھوڑا کنٹروورشل ہے شاید، لیکن مسواک تو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہائیڈریشن اچھی رکھیں، اپنی گٹ کی کو صحت مند رکھیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو رمضان میں آپ منہ کی اسمیل سے بچ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔